بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے سورج جب نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، آفتاب افق پہ ابھرتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے یا غیر مسلموں کی بستی ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں وہ مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے یکساں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو مسلمس نہیں ہیں، لیکن ان کو دنیا میں بڑی شہرتیں نصیب ہوئیں، اور ہمارا ایمان تو اسی بات پہ ہے کہ جب تک رب کی مدد حاصل نہ ہو تب تک کوئی بندہ جو ہے وہ عروج کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو چونکہ کوئی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے نہ کرے، مگر اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو اس کی صلاحیتوں کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے۔ بہت سارے غیر مسلموں کے نام ہیں جو کہ دنیا میں تاریخ میں کتابوں میں لکھے گئے نام ان کے۔ اسی طرح سے ایک خاتون بابا وانگا یہ بلغاریہ میں پیدا ہوئی تھی 1911 میں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ چھوٹی تھی، جب یہ پیدا ہوئی تھی تو دیکھتی آنکھوں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، مگر بعد ازاں ایک مٹی کا طوفان آیا اور اس کی بینائی اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ خاتون اس کے بعد نابینا ہو گئی۔ لیکن ہمارے ایک مقولہ بہت زبان زد عام ہے کہ اللہ پاک اگر کسی سے کوئی ایک صلاحیت چھین لیتا ہے تو اسے کوئی اور نہاں صلاحیت جو ہے، وہ نہاں پراسرار کوئی قوت اللہ پاک اسے دے دیتا ہے۔ یہ بابا وانگا جو تھی، بلغارین خاتون، ان کو اللہ پاک نے یہ آنکھوں کی روشنی چھینی اور اس کا من روشن کر دیا، اسے مستقبل میں جھانکنے، مستقبل دیکھنے کی صلاحیت عطا کر دی گئی۔ یہ خاتون کی پیشن گوئیاں زمانے بھر میں بہت مشہور ہوئی۔ یہ 1996 میں راہی ملک عدم ہوئی، آنجہانی ہیں آپ، آنجہانی بابا وانگا۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ بابا تو ہم میل کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں انہیں اما وانگا کہنے کی جسارت کرتا ہوں، امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ تو یہ خاتون جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے، عالمی تناظر میں پیشن گوئیوں کے حوالے سے جگ مشہور ہستی ہو گئی۔ گو کہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، مگر ان کے علم و ہنر کے گرویدہ حلقے، ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے شہزادی ڈائنا کی موت، سوویت یونین کے خاتمے، مشرقی اور مغربی جرمنی کے اتحاد سمیت 2004 میں تھائی لینڈ میں رونما ہونے والے سونامی سے متعلق سچی پیشن گوئیاں کی تھی۔ محترمہ بابا وانگا کی پیشن گوئی تھی کہ انسان ٹیکنالوجی کے غلام بن جائیں گے، ذہنی مریض ہو جائیں گے۔ کیا انہوں نے غلط کہا تھا؟ آج ہم ٹیکنالوجی کے غلام نہیں رہ گئے؟ اور کیا ہم میں سے بہت سے یہ اتنا لامحدود علم پا لینے کے بعد ذہنی مریض نہیں بن گئے؟ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے۔ میں تو اسے سچ مانتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ سب یہ جو سال چل رہا ہے اس وقت 2024، اس کے متعلق بھی بابا وانگا نے کچھ پیشن گوئیاں کی تھی، جس میں انہوں نے امسال یورپ میں دہشت گردی پر مبنی حملوں کی تعداد بڑھ جانے کی پیشن گوئی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ایک بڑا ملک 2024 میں بایولوجیکل ہتھیاروں پر مشتمل حملے یا تجربے کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس سال 2024 میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر اپنے ہی ملک کا باشندہ قاتلانہ حملہ کرے گا۔ بابا وانگا نے ایک اور پیشن گوئی کی تھی کہ 2024 میں دنیا میں سائبر حملوں میں اضافہ ہوگا، اعلیٰ درجے کی ہیکرز پاور گریڈز اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جیسے انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنائیں گے، جس سے قوموں کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوں گے۔ انہوں نے 2025 کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی اپنی وفات سے قبل
انہوں نے کہا تھا کہ جی یورپ میں 2025 میں ایک تباہ کن جنگ ہوگی اور اس میں بڑی تباہی پھیلے گی، آبادی بہت زیادہ جو ہے وہ انسان اس میں مارے جائیں گے، آبادی میں کمی واقع ہو جائے گی، اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کائنات میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ 2025 سے دنیا کے خاتمے کا سفر شروع ہو جائے گا۔ 2043 43 تک یورپ مسلم حکمرانوں کے تابع ہو جائے گا، یہاں مسلمز رول کریں گے تمام یورپ میں، اور 3797 عیسوی سے زمین کی تباہی کا آغاز ہوگا، جبکہ 5079 کائنات کے خاتمے کا سال ہوگا۔ 2024 کے حوالے سے بابا وانگا نے جو پیشن گوئیاں کی، ان میں کچھ پیشن گوئیاں اب تک سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوانٹم کمپیوٹنگ میں ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ طب کے شعبے میں کامیابی کے حوالے سے پیشن گوئی کی تھی انہوں نے۔ الزائمر اور کینسر سمیت لا علاج بیماریوں کے نئے علاج دریافت کر لیے جائیں گے۔ اس حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ روس کینسر کی ویکسین بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور یہ ویکسین مریضوں کے لیے جلد دستیاب ہے۔ 2024 کے حوالے سے بابا وانگا کی ایک اور پیشن گوئی تقریباً سچ ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی 2024 میں ایک بہت بڑا معاشی بحران آئے گا جو عالمی معیشت کو بہت شدت سے متاثر کرے گا۔ قرضوں کی بڑھتی شرح اور بڑھتے ہوئے جغرافیائی تناؤ میں اضافے جیسے فیکٹرز اس کی وجہ ہوں گے، اور ماہرین کے مطابق جاپان اور برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں جاری معاشی بحران سے ظاہر ہونے لگا ہے کہ ان کی پیشن گوئی تقریباً سچی تھی۔ انگلینڈ گزشتہ سال کے آخری حصے میں بلند افراط زر اور لائف ایکسپینسز کے بحران کے باعث کساد بازاری میں ڈوب چکا ہے۔ جاپان کی معیشت بھی زوال کا شکار ہے۔ تو جناب یہ بابا وانگا، جن کو میں نے ازراہ تفنن اما وانگا کہا، بابا وانگا ان کا نام، وہ کچھ پیشن گوئیاں ان کی غلط بھی ثابت ہوئی، مگر جیسے میں ذکر کر رہا تھا اپنے ابتدائیے میں، بے شک وہ مسلمان نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی کرم سے، کہ اس کا کرم بے پایا ہے، اور وہ ہندو، مسلمان اور عیسائی غیر مسلم کو نہیں دیکھتا۔ اللہ سب کا اللہ ہے، کوئی اسے مانے تب بھی وہ اللہ ہے، کوئی اسے نہ مانے تب بھی اللہ ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، اور کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اور خدا کوئی اسے مانے نہ مانے وہ اپنا ہونا ثابت کرتا رہتا ہے۔ یہ خاتون کہ آنکھوں سے نابینا ہو گئی، مگر من کے اندر ان کے ایک نیا دیا جل گیا کہ جو انہیں 5079 تک کے حالات بتاتا تھا۔ اس روحانیت کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والی خاتون نہیں تھی، مگر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا علم، اللہ کی طاقتیں، پراسرار طاقتیں، اللہ کی تفویض کردہ، اللہ کی عطا کردہ ان خاتون بابا وانگا کو حاصل تھی، جس کی بدولت وہ دنیا میں اپنی پیشن گوئیوں کے باعث بہت پاپولر رہی، اور 1996 میں ان کے انتقال کر جانے کے بعد بھی چونکہ ان کی پیشن گوئیاں طویل زمانے تک کے لیے ہیں، تو 2022 میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی انہوں نے بتایا، 2023 میں کیا ہونے والا ہے، 2024 میں کیا ہونے والا ہے، 2025 میں کیا ہو جائے گا، یہ سب باتیں وہ بتاتی تھی۔ مالک ہم سب کو اللہ کی وحدانیت کے اقرار کی توفیق دے
اس پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ہمیں یقین کامل اور اس پر وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، غیر متزلزل ایمان کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق دے، اور اللہ کے نبی نے جو لب دم خطبہ فرمایا تھا ہمیں اس پر بھی عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دم وصال فرمایا تھا کہ میں مسلمانوں کے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا میری عطرت۔ اللہ پاک ہمیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کی پہچان، عزت، ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔